بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فور کلاس بیٹا آپ لوگ باب سونگ سیرت طیبہ میں صف نمبر 4 ہجرت حبشہ پڑھ چکے ہیں۔ بیٹا آپ نے پڑھا کہ ہجرت کے لفظی معنی ہیں ترک وطن، اور ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نیک مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقے یا ملک کے حکمرانوں کی طرف سے آزادی نہ ہو اور ان کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر لوگ دوسرے پرامن علاقے یا ملک میں چلے جائیں۔ بیٹا جب مکہ میں مسلمانوں کا ظلم و تشدد بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہاں کا بادشاہ بڑا انصاف پسند اور رحم دل تھا۔ بیٹا پہلی ہجرت حبشہ میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ پہلی ہجرت حبشہ کے کچھ عرصہ بعد یہ خبر پھیل گئی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ مسلمان حبشہ سے واپس آ گئے، لیکن مکہ پہنچ کر پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اب کفار مکہ کے ظلم پہلے سے بھی بڑھ گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو اس میں 83 مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ اب بیٹا ہم بقیہ آدھے سبق کی ریڈنگ اور مزید 2 مشقی سوالات کریں گے۔ مکہ کے کافروں سے یہ صورتحال برداشت نہ ہوئی، انہوں نے تحفے دے کر ایک وفد نجاشی کے پاس بھیجا۔ وفد نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے ملک سے چند لوگ بھاگ کر یہاں آئے ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، وہ آپ کے دین کے بھی مخالف ہیں، آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے صورتحال کی وضاحت چاہی۔ نجاشی کے سوالات کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی پر اثر تقریر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے، پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، اور جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم کرتا۔ ہم ایسی ہی حالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا اور ہم نے اپنا رسول بھیجا جس کے نسب، شرافت اور امانت و دیانت سے ہم سب اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی طرف بلایا، بت پرستی اور شرک سے منع کیا، نماز روزہ زکوٰۃ کا حکم دیا، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تعلیم دی۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی، تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف پھر واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے مظالم سے تنگ آ کر اپنے ملک سے نکل کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام سنائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وضاحت سے ذکر ہے۔ نجاشی اور اس کے درباری کلام الہی سن کر بہت متاثر ہوئے، ان پر رقت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگے۔ اس موقع پر نجاشی نے کہا، یقیناً یہ کلام بھی اسی ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل فرمائی تھی۔ بیٹا یہ لائنز ہائی لائٹ کر لیں، یہ آپ کا مشقی سوال بنے گا۔ نجاشی نے قریش کے سفیروں سے کہا کہ میں مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے نجاشی کو بھڑکانے کے لیے کہا، اے بادشاہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہیں؟ اس پر مسلمانوں کو دوبارہ دربار میں بلایا گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت اعتماد سے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے پیغمبر اور روح اللہ ہیں۔ ان کی والدہ مریم علیہ السلام نیک اور پاک دامن عورت تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں سچی باتیں سن کر نجاشی نے ایک دن کا زمین سے اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل ایسے ہی تھے جیسے کہ بیان کیا گیا ہے، ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہ تھے۔ بیٹا یہ لائنز ہائی لائٹ کر لیں، یہ آپ کا مشقی سوال بنے گا۔ بعد میں نجاشی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح قریش کا یہ وفد اپنے مقصد میں ناکام واپس ہوا اور مسلمان وہاں امن و اطمینان سے رہنے لگے۔
بیٹا اب ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ جیم، نجاشی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ بیٹا ابھی ریڈنگ کے دوران آپ نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں سچی باتیں سن کر نجاشی نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل ایسے ہی تھے جیسے کہ بیان کیا گیا ہے، ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہ تھے۔ جی بیٹا اس کا جواب یہاں تک ہے۔ قریش کے وفد نے نجاشی سے کیا کہا؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 39 پر ہے۔ قریش کے وفد نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے ملک سے چند لوگ بھاگ کر یہاں آئے ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، وہ آپ کے دین کے بھی مخالف ہیں، آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ کلاس ہجرت حبشہ کے کروائے گئے 2 مشقی سوالات اچھے طریقے سے